یہ پناہ بستی عارضی آبادی پہ مشتمل تھی۔ شہر سے کچھ دور ان غریبوں نے بنائی تھی جن کے پاس نہ اپنی زمین تھی اور نہ اپنی چھت۔ وقت نے جب صمد خان اور ماں بانو کو غربت کی چادر میں لپیٹا، وہ بھی اسی بستی میں آ بسے۔ اس بستی میں چھوٹی موٹی کریانے کی دکانیں تو تھیں، لیکن مزدوروں اور چھڑے مردوں کے لیے کوئی چائے خانہ نہیں تھا۔ صمد کو خیال آیا کیوں نہ وہ یہاں پر ایک چائے خانہ کھولے۔ اس نے اپنے 2 کمروں کے کچے مکان کے آگے چھپر بنا کر چاروں طرف سے اس کو کتانوں سے ڈھانک دیا اور چند کرسیاں اور کچھ میزیں ڈال کر ایک چھوٹا سا چائے خانہ کھول لیا۔ ہوٹل کا سامان اس کو اس کے پرانے دوست نے عنایت کیا تھا، کیونکہ اچھے وقتوں میں دونوں دوست ہوا کرتے تھے اور تفریح کی جگہ پر اکٹھے جایا کرتے تھے۔ صمد خان کی دیکھا دیکھی اس بستی میں چند اور بھی چائے خانے کھل گئے، لیکن صمد کے چائے خانے کی تو بات ہی کچھ اور تھی، کیونکہ یہاں چائے ماں بانو خود اپنے ہاتھوں سے بناتی تھی۔ چائے بنانے کا سامان، چولہا وغیرہ وہ گھر کے صحن میں تھا، اور چائے خانہ چھپر تلے کہ جہاں چائے کے شوقین 1-2 گھڑی کو خالص دودھ پتی والی چائے اور گرما گرم پکوڑوں اور سموسوں سے لطف اندوز ہوتے تھے۔ صمد کا چائے خانہ شام 4 بجے کھلتا تھا اور صبح کو بند رہتا تھا۔ اکثر بستی کے مرد مزدور پیشہ تھے، وہ شام کو لوٹتے تو تازہ دم ہونے کو صمد کے چائے خانے کا رخ کرتے۔ رفتہ رفتہ یہاں رش پڑنے لگا، چائے کی شہرت بھی بڑھے گی، ارد گرد کی آبادیوں سے بھی لوگ یہاں آ کر لذت کام و دہن میں حاصل کرتے۔ اس مقبولیت کی وجہ ماں بانو کے ہاتھوں سے بنے پکوڑے اور سموسے تھے، جو اس قدر لذیذ ہوتے کہ ادھر سے گزر کر شہر کی طرف جانے والے بھی خود اپنی سواری روک کر یہ پکوڑے سموسے خرید کر گھر لے جاتے تھے۔ اب تو کام کی زیادتی کے باعث اجرت میں ملازم رکھنے پڑتے۔ آمدنی جب خاطر خواہ ہو گئی تو صمد نے چائے خانے کی چھت پکی کروا لی اور 4 دیواری بھی بنوا لی، نئی میز کرسیاں خرید لیں۔ اب یہ چائے خانہ نہیں، صمد ہوٹل بن گیا۔ تاہم پناہ بستی والوں کی زبان پر تو یہ چائے خانہ ہی چڑھا ہوا تھا، لہٰذا اس کو ہوٹل نہیں اب بھی چائے خانہ ہی کہتے تھے۔ 1 سال بعد صمد اس قابل ہو گیا کہ اس نے ماں بانو کے لیے سونے کے بالے اور شیشے کی ٹیوب جیسی گردن کے لیے ہار بھی بنوا دیا۔ اب میاں بیوی زندگی سکون سے گزر رہی تھی کہ ایک دن ایک واقعے نے اس کی پرسکون جیون جیل میں ایسی بری نیت کا پتھر پھینک کر تلاطم پیدا کر دیا۔ اس دن ان کے گھر مدت بعد ایک خاص مہمان آیا تھا، جو صدر خان کا محسن تھا، اور جس نے بھی اپنے اس دوست پہ ترس کھا کر اس کو چائے خانہ کھولنے کے لیے کچھ رقم اور میز کرسیاں عنایت کی تھی۔ وہ خود شہر میں ایک بڑے چائے خانے کا مالک تھا، اور یہ پرانا سامان جو اس کے ہوٹل کے استعمال سے خارج ہو گیا تھا، اسے عید صمد کو دے کر اس پر احسان کیا تھا۔ آنے والے پرانے دوست بہادر نے صمد کی بیوی ماں بانو کو دیکھ رکھا تھا، بس یہ تصویر تو پہلے دن سے ہی اس کے دل پر نقش ہو گئی تھی، مگر اس کو حاصل کرنے کی آرزو کو دل میں دبا لیا تھا کہ ماں بانو پرائی عورت تھی، اور یہ پرائی عورت بھی اس کے دوست کی عزت تھی۔ جب وہ آیا تو صمد نے اس کو اپنے گھر کے اندر چارپائی پہ بٹھایا اور بیوی سے کہا کہ میرا جگری دوست مدت بعد آیا ہے، تم خاص طور پر میرے مہمان کے لیے مدارات کا اہتمام کرو اور تنور میں بکرے کی ران بھی بنا کر لاؤ۔ ماں بانو نے حکم کی تکمیل کی۔ اس نے پہلے پستے، بادام اور بلائی والی چائے اور باقر خانی سے مہمان کے لیے ناشتہ تیار کیا، اور پھر تندوری نان اور بکرے کی ران کی سجی روسٹ کر کے شوہر کو دی تاکہ وہ اپنے مہمان کی خاطر خواہ میزبانی کر سکے۔ بہادر ماں بانو کی محنت سے تیار کردہ خوردنوش کی اشیاء سے لطف اندوز ہوا اور بہت خوش تھا کہ خاتون خانہ نے بڑی عرق ریزی اور توجہ سے یہ سب کچھ اس کے لیے تیار کر کے دیا تھا۔ جاتے ہوئے اس نے ماں بانو کا شکریہ ادا کیا اور اس کے شوہر کو باتوں میں لگا کر اپنے ہوٹل لے آیا۔ وہ ہوٹل کے پس پردہ دراصل فحاشی کا اڈہ بھی چلاتا تھا، جس بات کا علم صمد خان کو نہ تھا۔ اس نے دیکھا کہ یہاں کا ماحول تو پہلے جیسا نہیں رہا اور کافی بدل چکا تھا۔ چائے خانہ تو سامنے کے حصے میں موجود تھا، مگر پچھلے حصے میں جہاں بہادر نے اس کو بٹھایا وہاں مختلف عمروں اور شکلوں کے لوگ باری باری خوبصورت گلاسوں میں سرخ پانی پی رہے تھے، جو قہوہ تو ہرگز نہ تھا۔ صمد کو اس کی بو بہت بری محسوس ہوئی اور اس نے وہاں سے اٹھ جانا چاہا، لیکن بہادر نے اس کا ہاتھ تھام کر زبردستی بٹھا دیا۔ اسی وقت بہادر نے اشارہ کیا تو ایک لیڈی ویٹر ہاتھ میں ٹرے تھامے آ گئی اور گلاس صمد کے ہونٹوں سے لگا دیا۔ صمد نے قہوہ جانا مگر اس کو بو اچھی نہ لگی۔ بہادر نے کہا، میری جان کی قسم ہے، میری خاطر پی لو، دنیا کے سب غموں سے آزاد ہو جاؤ گے۔ مجھ کو اللہ کے فضل سے کوئی علم نہیں ہے، میرے ہاتھ سے پی لو۔
گلاس اس نے ٹرے سے اٹھا کر اس کے ہونٹوں سے لگایا تو دوست کی خاطر اس نے اس مشروب کو زہر مار کر لیا۔ تھوڑی دیر میں اس کو سرور آنے لگا اور ذہن کو ہلکا پھلکا محسوس کیا۔ اس کے بعد یہ روز کا معمول ہو گیا۔ بہادر آ کر اس کو اپنے اڈے پہ لے جاتا اور سرخ مشروب سے تواضع کرتا، جس کی مقدار دن بدن بڑھتی گئی۔ پھر شراب و شباب نے اس کو کہیں کا نہ رکھا۔ زیادہ تر ہر وقت نشے کی حالت میں رہنے کی وجہ سے وہ اپنے چائے خانے کی طرف سے لاپرواہ ہوتا گیا۔ اکیلی عورت ذات ماں بانوں کے لیے چائے خانے کو چلانا دوبر ہو گیا۔ وہ باہر گلا سنبھالتی اور اندر کچن کا کام بھی کرتی، مگر گاہکوں کو چائے پکوڑے سموسے پیش نہ کر سکتی تھی۔ ایک ملازم لڑکا رکھا، وہ چند دن بعد بھاگ گیا۔ دوسرا رکھا، وہ کسی دن اچانک چھٹی کر لیتا، اس دن ہوٹل بند رکھنا پڑتا۔ اس کے بعد تو پھر ہوٹل ہر دوسرے تیسرے دن بند ہی رہنے لگا، کیونکہ اسمت کے مزاج میں تبدیلی آ گئی تھی۔ وہ گاہکوں سے ترش ہوتا گیا۔ اگر کوئی گاہک چائے میں میٹھے کی کمی کی شکایت کرتا، اسمت بجائے اس کی شکایت دور کرنے کے بگڑ جاتا۔ اگر کوئی گاہک وقت پر ادار ادا نہ کر پاتا تو بھی اسمت خان اس کو گالیوں سے نوازتا۔ ان باتوں کا یہ اثر ہوا کہ اس کے گاہک آہستہ آہستہ بد دل ہو کر دوسرے ہوٹلوں میں جانے لگے، اور ایک وقت وہ بھی آ گیا جب اس کے ہوٹل کا رخ کرنے والے گنتی کے چند لوگ رہ گئے۔ یہ وہ گاہک تھے جو ماں بانوں کے ہاتھوں کے بنے ہوئے پکوڑے اور سموسے کھاتے تھے، اور اس بہانے ماں بانوں کی کبھی کبھار ایک جھلک ان کو نظر آ جاتی تھی۔ ماں بانوں ایسے لوگوں کی امیدوں سے بے خبر نہ تھی، لیکن وہ مشرقی ماحول میں پلی تھی جہاں شوہر مجازی خدا سمجھا جاتا ہے۔ یہی وجہ تھی کہ شوہر کی بری حالت اور بے توجہی کے باوجود اس نے کسی نوجوان کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھا تھا۔ آخر مایوس ہو کر اس کے چاہنے والے کسی دوسری جگہ جانے لگے اور ہوٹل بالکل ٹھپ ہو گیا۔ گھر کا اثاثہ آہستہ آہستہ ختم ہونے لگا، ماں بانوں کے زیور صاف ہو گئے۔ اس کے بعد ہوٹل کا کچھ سامان بکا اور آخر میں گھر کے اندر کے کھانے پینے کے برتنوں کی باری آ گئی۔ یوں چھوٹا سا سجا ہوا گھر ویران ہو گیا۔ اسمت جانتا تھا کہ ابھی کچھ دل پھینک نوجوان ماں بانوں کی ایک جھلک دیکھنے کے لیے ہوٹل میں بیٹھنے کی حسرت رکھتے ہیں۔ وہ یہ بھی جانتا تھا کہ اگر ماں بانوں چاہے تو ان کی تکلیف کے دن ختم ہو سکتے ہیں۔ اس نے کئی بار بیوی کو اس قسم کے اشارے بھی دیے کہ اگر میں چائے خانے کے گلے پر نہ بیٹھ سکوں تو تم خود بیٹھ سکتی ہو۔ اس طرح ہماری کمائی ملازم تو نہ لے اٹھیں گے، ہم پھر سے اپنا کاروبار جما لیں گے۔ بیوی خوب سمجھتی تھی کہ اب نکما ہو جانے پر اس کا شوہر اس کو مالک کی گدی پر گاہکوں کے سامنے بٹھانا چاہتا ہے۔ آخر ایک دن اس نے ماں بانوں کو صاف صاف کہہ دیا کہ اب یہ ہوٹل تم چلاؤ گی، گھر کا کام ملازم کریں گے، اور تم گلے پہ بیٹھو گی اور گاہکوں پر نظر رکھو گی۔ تم ہی چائے خانے کو باہر سے سنبھالو گی، میں پابندی سے پہلے کی طرح یہ کام سر انجام نہیں دے سکتا، میری صحت ٹھیک نہیں رہتی۔ اب زندہ رہنے کی بس یہی صورت باقی رہ گئی ہے کہ تم گاہکوں کو خود سنبھالو۔ یہ کہہ کر اس نے ماں بانوں کو غور سے دیکھا۔ فاقوں کے باوجود اس میں بھرپور کشش تھی، بس ذرا میک اپ کی ضرورت تھی۔ پھر اس نے بیوی سے کہا کہ اب وہ مناسب میک اپ کیا کرے اور کوئی اچھا سا سوٹ پہن کر گاہکوں سے پیسے خود لیا کرے۔ ایسا تم نے سوچا بھی کیسے؟ میں نے نہیں سوچا، بہادر نے سوچا ہے کہ غربت کو شکست دینے کے بہت سے طریقے ہوتے ہیں۔ اس نے ہی مجھ کو سمجھایا ہے کہ مصیبت سے لڑنے کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ تم مالک کی گدی پر بیٹھ جاؤ۔ وہ آنے والا ہے تاکہ تم کو بھی سمجھائے کہ عورتوں کو مردوں کے ساتھ کام کرنے کی ضرورت ہے۔ اس نے بھی اپنے ہوٹل میں ویٹرز عورتیں رکھی ہوئی ہیں۔ دیکھو اس کا ہوٹل کیسے چل رہا ہے، ہر وقت گاہکوں سے بھرا رہتا ہے اور دولت ہن کی طرح برستی رہتی ہے۔ اسمت کی باتیں سن کر ماں بانو خوف زدہ ہو گئی۔ اس نے چونک کر شوہر کی طرف دیکھا اور یہ سوچ کر اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے کہ اس کے شوہر کی غیرت کو کیا ہوا ہے۔ کیا واقعی نشہ انسان کی غیرت کو ختم کر دیتا ہے؟ اس کو سوچتے پا کر اسمت نے سختی سے حکم دیا کہ تیار ہو جاؤ اور اچھا سا سوٹ پہن لو، ابھی بہادر آنے والا ہے۔ ماں بانو نے ایسا کرنے سے انکار کر دیا تو پہلی بار اس کا مجازی خدا اس پر بگڑ گیا اور ماں بانو کے منہ پر تھپڑ مار دیا اور پرے دھکیل دیا کہ وہ فرش پہ جا گری۔ 2 دن کی بھوکی ہے اور اب بھی اکڑ دکھا رہی ہے۔ ماں باپ تیرے مر گئے، اب آخر کہاں جائے گی؟
میں ابھی آتا ہوں، آدھے گھنٹے میں میرے آنے سے پہلے ہاتھ منہ دھو کر تر و تازہ ہو جانا۔ یہ کہہ کر وہ کمرے سے چلا گیا۔ اس کے جانے کے بعد ماں بانوں سے سکتی ہوئی اٹھی۔ اس نے فیصلہ کر لیا کہ وہ مر جائے گی، لیکن کسی قیمت پر مردوں کا نشانہ نہ بنے گی، ورنہ کل تک جو اس کے ہاتھ کی بنی چائے اور پکوڑوں کے عاشق تھے، اس کے عاشق گاہک بن کر آنے لگیں گے۔ اس نے چائے خانے میں بھاگتے دوڑتے چوہوں کے لیے لائی گئی زہریلی گولیاں اٹھا کر پھانک لیں۔ خالی پیٹ میں اتنی ساری گولیوں نے تیزی سے کام دکھایا، تکلیف بڑھنے لگی جو اس کی برداشت سے باہر تھی۔ اس کا جی چاہا کہ وہ باہر بھاگ کر کسی کو بتا دے کہ اس نے زہر کھا لیا ہے، تاکہ کوئی اس کو اسپتال لے جائے اور جان بچا لے۔ اس نے اٹھ کر باہر جانے کی کوشش کی، مگر دروازے کی دہلیز پر گر گئی۔ شاید بدن میں طاقت نہ رہی تھی، یا پھر یہ سوچا ہوگا کہ جسم کے پنجرے سے اپنی بے بس و بے چین روح کو آزاد ہو جانے دے۔ اس کی روح کف عنصری سے پرواز کر چکی تھی۔ اس کا شوہر کمرے میں آیا تو اس کو وہ دہلیز پر ہی پڑی ملی۔ اس کے ساتھ بہادر بھی تھا۔ دونوں نے مل کر اس کو اٹھا کر چارپائی پر لٹایا اور اس پر چادر ڈھانپ دی۔ اب صمد خان کے منہ پر ہوائیاں اڑ رہی تھیں اور خوف سے اس کا رنگ پیلا پڑ چکا تھا۔ بہادر نے پولیس کو فون کیا۔ تھوڑی دیر بعد پولیس آ گئی۔ وہ ماں بانوں کی لاش کے ساتھ صمد کو بھی لے گئے۔ گھر کو ہی نہیں، اس کے ہوٹل کو بھی تالا پڑ گیا، اور پہلے جو صمد کا چائے خانہ مشہور تھا، وہ اب بھوت ہوٹل کے نام سے پکارا جانے لگا۔